کہہ کر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ رب العزت اگر آپ حضرات تھوڑی دیر سنیں گے تو میں تھوڑی دیر سنانے کی بھی طاقت رکھوں گا۔ سنیں گے؟ آپ دیکھ رہے ممبر نور پر عالم نوجوان خطیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری محمد ابو سعید امجدی تشریف رکھتے ہیں۔ نقیب اہل سنت نواز قوم ملت حضرت محمد تفسیر رضا امجدی وہ بھی ممبر کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ شہنشاہ ترنم بلبل طیبہ جناب سرفراز حیدر الہ آبادی، یہ جب پڑھ رہے تھے تو مجھے آپ دین بھائی یاد آ رہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو اور ترقی عطا فرمائے، اچھے اخلاق کے مالک بھی ہیں۔ تھوڑی دیر آپ حضرات سماعت کریں گے۔ انجمن فیضان مصطفیٰ فیضان رضا کے نوجوانوں نے، طلبہ نے بڑی محبت عقیدت سے اس جلسے کو رچایا بسایا۔ میں تمامی طلبہ اور نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے بازوؤں کو طاقت عطا کرے، ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض معروف سے پیش کروں مراب اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار حقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد باری وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اپنی گفتگو کا آغاز میں ان جملوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لو۔ یہاں جشن رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جن نوجوانوں نے انعقاد کیا، جن طلبہ نے محنت کیا، جلسہ رچانا بسانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم ایک ایک روپیہ جمع کر کے تب جا کر ہم اپنے یہاں ایک جلسے کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہماری عوام، ہماری قوم کے لوگ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے شرم کرتے ہیں، ایسی محفل میں آنے کے لیے شرم کرتے ہیں، مگر یاد کرو مسلمانوں، یہی گھوسی شریف کی زمین ہے جس زمین کو مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے۔ علماء کا شہر جس زمین کو پورے بھارت میں کہا گیا، وہ زمین کوئی اور نہیں، یہی گھوسی شریف کی زمین ہے۔ اللہ نے اس زمین پر رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال اس زمین کو کیا ہے، لیکن حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں۔ جس زمین کو مدینۃ العلماء کا لقب دیا گیا، جس زمین کو علماء کا شہر کہا گیا، جس زمین پر بڑے بڑے علماء کرام آج بھی پائے جا رہے ہیں، آج دنیا کی عظیم عبقری شخصیت اسی شہر سے تعلق رکھتی ہے۔ آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پوری دنیا میں حضور محدث کبیر کی ایک الگ پہچان ہے، پوری دنیا ان کی دیوانی ہے، پوری دنیا کے لوگ ان کے قصیدہ پڑھنے پر آمادہ ہے، مگر آج گھوسی شریف کی زمین کا مسلمان نبی کے نام پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذکر رسول میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں، اسے گھوسی شریف کی زمین سے اگر 5-10 کلومیٹر کی زمین پر کسی آوارہ لڑکی یا ڈانسر کا کوئی ناچ اور گانے کا پروگرام ہوتا، کسی قوالا کو بلا کر اے مسلمانوں کوئی پروگرام کیا گیا ہوتا، تو آج یہاں چند مسلمان صرف جمع نہ ہوتے، یہاں چند مسلمان صرف اکٹھا نہ ہوتے، بلکہ مسلمانوں کا سیلاب دکھتا ہوا نظر آتا، انسانی سروں کا سیلاب دکھتا ہوا نظر آتا۔ قوم مسلم نے اپنی عزتوں کو اسی طریقے سے نیلام کیا ہے، مسلمان نے اپنے وجود کو اسی طریقے سے مٹایا ہے۔ آج جب نبی کے میلاد میں شرکت کی بات آتی ہے تو مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم کے لیے مسلمان اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، مگر گانے اور بجانے کی محفل ہو تو مسلمان جمع ہونے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج جو دنیا تمہیں ستا رہی ہے، دنیا جو تمہارے وجود کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم مسلمان ہو اس
بنیاد پر ستائے جاتے ہو, تم ٹوپی لگاتے ہو اس بنیاد پر مارے جاتے ہو, تم داڑھی رکھتے ہو اس بنیاد پر مارے جاتے ہو. نہیں مسلمانوں, اگر آج دنیا تجھے آنکھیں دکھا رہی ہے تو یہ تیرے گندے کرتوت ہیں جو تجھے آنکھیں دکھائی جا رہی ہے, تیرے گندے اعمال ہیں جو تجھے ستایا جا رہا ہے. جس دن تم پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر نبی کی شریعت پر چلنا شروع کر دے گا, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی, تمہاری دنیا بھی سنورے گی, تمہاری آخرت بھی سنورتی ہوئی. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بہت عمدہ, زندہ باد. ہے نا, حالات کا جائزہ لیں, اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں. آج مسلمانوں نے اپنے وجود کو کس طریقے سے مٹایا ہے. جہاں بھی جاؤ مسلمان کہتا ہے نثار احمد نظامی, آج ہمارے وجود پر حملہ کیا جا رہا ہے, ہماری عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے, ہمارے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے. مسلمانوں مسجدیں ویران کر کے تم رب کی بارگاہ میں دعائی دینے کے لیے آمادہ ہو. حقیقت میں جس دن تم اللہ کے گھر کو آباد کر دو گے, دعوے کے ساتھ کہتا ہو اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا, اللہ تمہارے گھروں پر رحمت نور کی بارش عطا کر دے گا. لیکن حالات کس طریقے سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی میں نے آپ سے سلام کیا مگر سلام کا ٹھیک طریقے سے جواب نہ آیا. میں نے آپ سے کہا پیغمبر پر درود پڑھو, کچھ لوگوں کو پتا تھا, کچھ لوگ تو آج بھی الجھے ہوئے ہیں. آج جب نبی پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے, جب مسلمان کو نبی پر درود سلام پڑھنے کی بات کی جاتی ہے, تب یہ مسلمان جانتے ہو ایک دوسرے مسلمان سے کہنے پر آمادہ ہوتا ہے میرے بھائی ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں, ہم جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں, کیا ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں, کیا ہمارے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں. اے مسلمانوں, یہ آج علم کی کمی ہمارے اندر کہاں سے آئی. قاری غیاث الدین صاحب قبلہ کو آپ کے سامنے یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ مسلمان تم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, مسلمان تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. اس لیے مسلمانوں آج ہماری قوم کے اندر جہالت بڑی تیزی سے پائی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے علماء آج آپ سے اپیل کر رہے ہیں, یہی وجہ ہے علماء آپ سے گزارش کر رہے ہیں. حقیقت میں ہمارے پاس 2 پلیٹ فارم تھا, ایک جلسہ گاہ تھا, ایک مسجد تھی جہاں ہم اپنی قوم کی اصلاح کرتے. آج جلسے میں بھی آنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے, اور جمعہ کے دن امام صاحب 15-20 منٹ کی تقریر میں آپ کی اصلاح کرتے ہیں تو آپ گھر سے اس وقت نکلتے ہیں جب امام خطبہ کی کتاب لے کر منبر پر چڑھتا ہے, تب ہماری قوم کے لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. تب بتاؤ مسلمانوں تمہاری اصلاح کب ہوگی, تمہارا وجود کیسے آگے بڑھے گا. حقیقت میں آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہالت والی باتیں کرنے پر آمادہ ہے, جاہلوں کے لبادے میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اے میری قوم کے لوگوں, آج یہی وجہ ہے کہ جانتے ہو جب چائے کی دکان پر مسلمان بیٹھتا ہے نا, اور میں نے دیکھا ہے جہاں مسلم آبادی ہوتی ہے وہاں چائے کی دکانیں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے, کیونکہ مسلمان کے پاس اتنی فرصت ہے کہ اے مسلمانوں 3 گھنٹہ کام کر کے 10-10 گھنٹہ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر پنچایت کرنے والوں, 10-10 گھنٹہ بیٹھ کر حقیقت میں تبصرہ کرنے والوں, آج تم نے اپنی عزتوں کو خود نیلام کیا ہے. آج ہر کے مسائل کو تم چائے کی دکانوں پر اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہو. یہی وجہ ہے کہ آج شریعت مصطفیٰ کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کی بات آئی. اس کی وجہ کیا تھی, قوم مسلم نے اپنے وقار کو خود مٹایا ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج ہماری شریعت پر حملہ کیا جا رہا ہے, قرآن کی تعلیم پر حملہ کیا جا رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے گھر کے فیصلے کو گھر کے اندر کرنے کی کوشش کیا کرو, آزاد اور چوراہے پر لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر تم 10-10 گھنٹہ اپنے وقت کو برباد کرتے ہو, اس 10 گھنٹہ جو تم برباد کرتے ہو اس وقت کو نکال کر تم اپنے کام پر لگاؤ, اپنی تجارت پر لگاؤ, اپنے بچوں کی تربیت پر لگاؤ. دعوے کے ساتھ کہتا ہو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا, اور جب دنیا سے رخصت ہو کر تم قبر میں پہنچو گے تو اللہ تمہاری قبر پر رحمت نور کی بارش. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن رحمت للعالمین, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت خوش